وائس آف وائس لیس پروگرام میں ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام۔ عزیز ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بچوں کے، نوجوانوں کے اہم تعلیمی مسائل۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بچے اور نوجوان کسی قوم کا مستقبل کہلاتے ہیں۔ مہذب اقوام اپنے بچوں کی اور نوجوانوں کی تعلیم، ان کی ذہنی، اخلاقی، سماجی اور معاشی تربیت کے لیے اپنے بجٹ میں سب سے زیادہ رقوم مختص کرتی ہیں، کیونکہ بچوں کی تعلیم پر خرچ ہونے والی رقم در حقیقت سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ جو کچھ ہم آج اپنے آنے والی نسلوں کو بہترین مستقبل دینے کے لیے، بہترین انسان بنانے کے لیے، بہترین ہنرمند بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مستقبل کا سرمایہ ہوتا ہے جو ان کی صلاحیتوں کی صورت میں ہمیں اور مہارتوں کی صورت میں قوم کو واپس ملتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جو کچھ بھی 70 سال میں پاکستانی نوجوانوں کے لیے مختص کیا گیا، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی اخلاقی، سماجی، معاشی تربیت کے لیے، ان کم تر وسائل میں پاکستان کی نوجوان نسل نے بلا شبہ بہت اہم اور قابل فخر کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اتنے مختصر وسائل کے ساتھ پاکستان کا ایٹمی قوت بن جانا، پاکستان کا سائنس اور سوشل سائنسز میں آگے بڑھ جانا، 3 یا 4 یونیورسٹیز سے ہوتے ہوئے تقریباً 300 کے قریب سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں کا قائم ہو جانا، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ اس قوم کا وہ عزم ہے جس کو لے کر وہ آگے بڑھ رہی ہے اور کم تر وسائل کے ساتھ بہترین نتائج پیدا کر رہی ہے۔ لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے بھی یقیناً اپنی نوجوان نسل کے سامنے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے، جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر سکے۔ اگر ہم نے جو موجودہ وسائل ہیں ان میں 25% بھی اضافہ کیا ہوتا تو آج ہمارے قومی طور پر ایک عبدالسلام نہیں، کئی عبدالسلام ہوتے۔ اس وقت جو سب سے اہم ترین مسئلہ اس قوم کو درپیش ہے وہ ہے انفلیشن، مہنگائی۔ پچھلے 3 سالوں میں IMF نے جو پروگرام پاکستان میں نافذ کیا، اس پروگرام کے نتیجے میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام لایا گیا، اور اس اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت بجلی کے بلوں میں اضافہ، گیس کے بلوں میں اضافہ، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، یہ تو وہ مشکلات ہیں جن سے ہر شخص گزر رہا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم ترین مشکل اس وقت درپیش ہے وہ یونیورسٹیز کی فیسوں میں کم از کم 20 سے 30% اضافے کا کیا جانا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کے متحد چلنے والی قائد اعظم یونیورسٹی کی ریگولر اسٹوڈنٹ کی فی 42,000 کے قریب تھی، جس میں 30,000 روپے یکمشت اضافہ کرنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ وہ اس کو پے کریں، اور جب وہ اس کو پے نہ کر سکے اسٹوڈنٹ، تو ظاہر ہے
اسٹوڈنٹس اور انتظامیہ کے درمیان ایک ماجرائی تو ہونا یقینی امر تھا، اور وہ ہوئی ہے۔ اس ماجرائی کے نتیجے میں یونیورسٹی کو جو مالی اور فزیکل انفراسٹرکچر کو جو نقصان پہنچا وہ تو ایک طرف، لیکن جو طلبہ کا تعلیم کا نقصان ہوا وہ ان سے بھی دگنا ہے۔ اور پھر جو بچے قائد اعظم یونیورسٹی میں ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پر پڑھنے آتے ہیں، وہ یا تو مڈل کلاس کے ہیں یا لوور مڈل کلاس کے ہیں، اور لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس اور اس سے بھی نیچے والے طبقے کے غریب مزدور کسان کے بچے جو وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیا وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے اس رقم کے ساتھ؟ کیا ہمارے حکمرانوں نے کبھی اس طرف سوچا؟ کیا اپوزیشن کے رہنماؤں کو اپنے ذاتی شخصی مقدمات کی دفاع کرنے اور اس کے اوپر تقریریں کرنے کے علاوہ کبھی قوم کے یہ نوجوان بھی نظر آئے؟ قطعاً نظر نہیں آتے انہیں، کیونکہ ان کے اپنے بچے تو آکسفورڈ، کیمبرج، MIT، ہارورڈ، سٹینفورڈ وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ انہیں کیا پرواہ ہے اس بات کی کہ غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا؟ IMF جو چاہتا ہے وہ منوانے پہ تل جاتا ہے، اور یہ حکومت اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے بجا فرمایا کہ وہ جب حکومت میں تھے تو IMF کا نمائندہ ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ڈالر کی قیمت 85 روپے کر دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے درمیان یوں نیگوشیشن یوں ہو رہے تھے جیسے دکاندار اور خریدار کے درمیان بھاؤ طے ہوتا ہے کہ یہ اتنے کا نہیں اتنے کا کر دو۔ تو اگر ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہی نہ ہو، تعلیم دینا اور تعلیم کو عام کرنا، تو پھر ان پاکستانیوں کے جو پہلے ہی سکولوں سے دور ہیں، جو چوراہوں پر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان میں مزید اضافہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کوئی ہے جو ان نوجوان نسل کے اس اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دے؟ میں نے آپ کو صرف ایک یونیورسٹی کی مثال دی ہے۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹی، سرکاری اور نجی یونیورسٹیاں، ہر سال 10,000 سے لے کر 15,000 روپے کا اضافہ کرتی چلی جا رہی ہیں اپنی سیمیسٹر کی فیس میں، اور جو سیمیسٹر کی فیس آج 95,000 ہے وہ اگلے سیمیسٹر میں 1,05,000 پر آئی ہوتی ہے۔ کیا HEC کا کوئی میکینزم ہے؟ کیا میں HEC سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی ایسا میکینزم ہے جو فی کو کنٹرول کر سکے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا لا ہے جس کے مطابق آپ کاسٹ بینیفٹ کے اصول کے مطابق فی میں اضافہ کریں؟ کیا کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو یہ دیکھ سکے کہ غریب کا بچہ جو وہاں پڑھنے آتا ہے اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، اس کے باپ نے کتنی زمینیں بیچی ہیں، اس نے کتنا قرض لیا ہے اور وہاں تک اپنی اولاد کو پہنچایا کہ یہ ایک اچھا پاکستانی بن کر، ایک بہترین ہنرمند پاکستانی بن کر باہر آئے؟ اس پر غور فرمائیں وزیر اعظم، اس پر غور فرمائیں پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف، اس پر غور فرمائیں پاکستان کے اپوزیشن لیڈرز، اس پر غور فرمائیں یونیورسٹیز کے VCs کہ آخر ہم کب تک IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکتے رہیں گے؟ یہ تو میں ہائر ایجوکیشن کی فیس کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آتے ہیں اسکولوں کے فی کے مسئلے کی طرف۔ وہ بچے جو کرونا کی وجہ سے تقریباً پچھلے 8-9 ماہ سے پرائیویٹ اور نجی اسکول جو کوٹھیوں میں کھلے ہوئے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ وہاں اسکولوں میں نہیں گئے، ان کے گھر ہر مہینے فی کا بل لگا کر واٹس ایپ کر دیا جاتا ہے، اور ان کی فیس بڑھتے 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 لاکھوں میں آ جاتی ہے، تو پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اب تمہیں اپنے بچے کے امتحان کے لیے اس کی انٹری سلپ نہیں دی جائے گی جب تک تم یہ فی پے نہیں کرو گے۔ کیا اس کا بھی کوئی میکینزم ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو چیک کر سکے
کہ جو بچہ پچھلے 9 مہینے سے اس کی رجسٹر پر حاضری نہیں ہے، اس کی واٹس ایپ پر حاضری نہیں ہے، وہ پڑھنے نہیں آیا، اس نے کوئی پریکٹیکل نہیں دیا، اس نے کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی، والدین اسے گھر بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں اپنے خرچے پر اپنی محنت سے، اور کیا اس کی ایک انٹری فی کہ اس کی انٹری سلپ کے لیے اس سے 1,31,000 روپے طلب کیے جائیں؟ اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پیرا ہے پاکستان انسٹیٹیوشن آف ایجوکیشنل رجسٹریشن اتھارٹی اسلام آباد کی، میری ان کے چیف سے یہ اپیل ہے کہ وہ چیک کریں کہ کتنے اسکول کس طرح لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہیں، اور وہ کس طرح پاکستانیوں کی جیبوں سے لاکھوں روپے نکال رہے ہیں، اور کوٹھیوں کے اندر 10-10 اور 15-15 فٹ کے کمروں کے اندر بچوں کو پڑھا کر لوٹ کھسوٹ کا شکار کر رہے ہیں۔ ان سے بھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ اب استاد کی طرف آتے ہیں۔ جتنے تعلیمی ادارے ہیں پاکستان کی تمام یونیورسٹیز، ان کے ملازمتوں کے اشتہارات میں صرف وزٹنگ فیکلٹی لکھا ہوا آتا ہے، اور جسے وزٹنگ فیکلٹی کا آنر بخشا جاتا ہے اس کے اوپر وہ تمغہ لگایا جاتا ہے کہ اب تم وزٹنگ فیکلٹی ہو گئے ہو ہمارے کالج یا یونیورسٹی میں۔ اس بیچارے کو پورا سیمیسٹر پڑھوانے کے بعد اگلے سیمیسٹر کے آنے تک چیک نہیں ملتا، اور جب وہ چیک مانگتا ہے تو اس ملازم کو یہ کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی تو خسارے میں جا رہی ہے، اب ہم تمہیں کہاں سے پیسے دیں، جب آئیں گے تو ہم آپ کا چیک جاری کر دیں گے۔ جناب والا بات یہ ہے کہ اگر استاد کو تنخواہ نہیں دیں گے، استاد کی تنخواہ میں کیے گئے اضافے میں اضافہ اس کو نہیں ملے گا، استاد کے پاس اپنے بچے کو دینے کے، بچے کی فی ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوں گے، تو معیار تعلیم بڑھے گا کیسے؟ معیار تعلیم کبھی نہیں اوپر جا سکتا۔ کوالٹی آف ایجوکیشن از کمپرومائزڈ، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن از کمپرومائزڈ، پرسنالٹی آف دا ٹیچر از کمپرومائزڈ۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے پاکستان میں تحقیق شروع کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کا رواج ڈالا، انڈیجنس اور غیر ملکی اسکالرشپ دیے، ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈی کر کے لوگ واپس آئے، پاکستان سے پی ایچ ڈیز کی۔ آج یا تو کوئی بریانی بیچ رہا ہے، یا کوئی برگر کا ٹھیا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یا وہ وزٹنگ فیکلٹی پر اگلے 6 مہینے کے لیے ان کا منہ دیکھتا ہے کہ مجھے کب رجسٹرار آفس سے یا ٹریجر آفس سے 50-60 ہزار روپیہ ملے گا۔ اس 60 ہزار روپے میں سے بھی حکومت پاکستان 10 سے 15 ہزار روپے ٹیکس کاٹ لیتی ہے، اور پھر یہ کہتی ہے کہ تم نان فائلر ہو اس لیے ہم نے تمہاری یہ رقم کاٹ لی ہے۔ جو یونیورسٹیاں، فیڈرل بورڈ، پنڈی بورڈ، دوسرے تمام جتنے ایگزامینیشن باڈیز ہیں، یہ جب پیپر مارک کرواتے ہیں تو سب سے کم ریٹ دنیا میں استادوں کو یہ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ مردان بورڈ کے امتحان میں نوشہرہ کی ایک بچی نے 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کر لیے۔ اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس میں کوئی بچہ 1100 میں سے 1100 نمبر لے لے۔ وہ محض اس لیے ہوا کہ جن استادوں سے مارکنگ کرائی جا رہی تھی انہیں پتہ تھا کہ ہم نے جس طرح کی مارکنگ کرنی ہے، 20 روپے پر کاپی ہمیں ملنے ہیں، اور 20 روپے پر کاپی کی بنیاد پر اگر مارکنگ کرنی ہے تو چلو ایک دن میں میری 1000 روپے کی دیہڑی تو لگ جائے۔ وہ 1000 روپے کی دیہڑی لگاتے لگاتے اس نے ہمارے بچوں کی تعلیم کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ آخر میں میری صرف حکومت پاکستان سے ایک گزارش ہے، جو میں پچھلے کئی دہائیوں سے اور کئی سالوں سے کرتا چلا آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، پاکستان میں ٹیچنگ رجسٹریشن اتھارٹیز ہر صوبے کے لیول پر اور مرکز میں بنائی جائیں۔ استاد بھرتی کرنے کے لیے استاد کا تعلیمی امتحان، جو کہ اس کے مضمون میں ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ، اور اس کے بعد اس کا مکمل فزیکل اور مینٹل ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کی پوری نفسیاتی اور جسمانی کیفیات کا جائزہ لینے کے بعد جدید ملکوں کی طرح اس کو 3 سال کے لیے پروبیشن پر رکھا جائے۔ اگر اس کی رپورٹ 3 سال ٹھیک آتی رہے تو پھر اس کو اگلے 15 سال کے لیے سرٹیفائڈ ٹیچر قرار دیا جائے، اور 15 سال کے بعد اس کو دوبارہ امتحان دینا پڑے اور وہ اپنی نوکری جاری رکھ سکے۔ جہاں تک اسکول، ہائی اسکول تک کی تعلیم کا تعلق ہے، اس میں کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ نہیں ہونا چاہیے۔
سب تعلیمی ادارے قومی ملکیت میں ہونے چاہیے اور اس میں موجود تمام اساتذہ حکومت کے ملازم ہونے چاہیے، کیونکہ جو استحصال پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کیا جا رہا ہے استادوں کا اور بچوں کا، وہ بند ہوگا صرف ان رجسٹریشن اتھارٹیز کے ساتھ، اور عذرائے کرم ان رجسٹریشن اتھارٹیز کے اندر صرف ان لوگوں کو ملازمت دی جائے جن کا کم از کم 20 سے 25 سال تعلیمی اداروں میں پڑھانے کا اور ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہو، تاکہ وہ نظام تعلیم کو درست سمت میں ڈال سکیں۔ اگر وہاں بھی صرف اپنی مرضی کے چہیتے لگانے ہیں تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جو یونیورسٹیز کے اندر ریکروٹمنٹ کا ایک نظام وضع کر لیا گیا ہے کہ ڈین کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا خوش آمدی ہونا ضروری ہے، یا وہاں پر ایک لابی میں آپ کا سر رسوخ ہونا چاہیے، پھر آپ پی ایچ ڈی کریں یا ایم ایس کریں یا ایم فل کریں تو آپ کو وہاں نوکری ملتی ہے، ورنہ آپ بھول جائیں کہ یونیورسٹی آپ کو نوکری دے گی۔ آپ سے 3,000 4,000 5,000 روپے اسسٹنٹ پروفیسر 3,000، ایسوسیٹ پروفیسر 3,000، پروفیسر 5,000، رجسٹرار یہ وہ فی پیسے لے کے آپ کے فارم منگوا کے ان کو ڈسٹ بن کی نظر کر دیا جاتا ہے، اور وہ رقم کھا پی جاتے ہیں یونیورسٹی کے لوگ اور ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی یونیورسٹی کے اندر ان کے جو چہیتے، ان کے جو رشتہ دار، ان کے دوست عزیز وزٹنگ فیکلٹی پر ہوتے ہیں، انہی کو پرماننٹ کروانے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے جس میں 15 سے 20 لوگ آ کے وی سی آفس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ وی سی ایک دم کہتا ہے اوکے وی انٹرویو از فنشڈ، اور پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جناب وہ جو 2 بندے لگے ہوئے تھے وہ تو بڑے لائق تھے، ہم نے ان کو پرماننٹ کرنا تھا اس لیے ہم نے فارن کوالیفائڈ کو بھی نہیں لگایا۔ تو جناب اگر یہ ڈرامہ کرنا ہے تو ایچ ای سی سے یہ سوال میرا بنتا ہے نا کہ ان بے روزگار پی ایچ ڈیز کی ڈگریاں واپس لے لی جائیں اور انہیں کہا جائے کہ جائیں چھولے بیچیں۔ ایک ایسا میکینزم ایچ ای سی وضع کرے جس کے اندر جو لوگ پی ایچ ڈی کر کے آئیں تمام یونیورسٹیز کی پوسٹیں ایک اس ادارے کے پاس آئیں، اور وہ ادارہ ان پی ایچ ڈیز کے انٹرویوز یا جو بھی اس نے میکینزم بنانا ہے ریکروٹمنٹ کا وہ بنائے اور ان کو وہاں بھرتی کرے۔ یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس اور یونیورسٹیز کی جو اٹانومی ہے اس کے اندر جو بھرتیوں کا نظام ہے وہ بہت ہی ناقص اور اقربا پروری پر مبنی ہے۔ اس کو پاکستان سے جب تک ختم نہیں کیا جائے گا پاکستانی یونیورسٹیاں کبھی بھی دنیا کی پہلی 100 رینکنگ میں نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے۔ اب آخری بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی جو فنڈنگ ہے اس میں سب سے بڑا حصہ پبلک فنڈنگ کا ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ گورنمنٹ کے بجٹ کا ہے۔ تعلیم چونکہ اب صوبائی سبجیکٹ ہے تو میری صوبوں کے تمام وزرائے اعلیٰ سے آن بیہاف آف دا ٹیچنگ کمیونٹی، کیونکہ میں خود بھی استاد ہوں تو ان مسائل کو میں نے جتنا گہرائی سے دیکھا ہے شاید میرے وہ تمام دوست احباب، وہ بڑے بڑے افسر جو ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھتے ہیں انہیں ان مسائل کا علم نہیں ہے جن سے ہم گزرتے ہیں۔ تو وہ فنڈنگ میں اضافہ کیا جانا اس آئی ایم ایف پروگرام، اس پاکستان اینڈ ٹریپ کے اندر، آئی ایم ایف پاکستانی اینڈ ٹریپ کے اندر تو ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اگر وہ فنڈنگ میں اضافہ نہیں کر سکتے تو کم از کم بچوں کی فیسوں میں اضافہ تو نہ کریں، اسی ایگزسٹنگ وسائل کے ساتھ نظام کو چلانے کی کوشش کریں، اور کوئی انٹرپرینوریل اپروچ اختیار کریں ہر ادارہ تاکہ بچوں کے مسائل کم کیے جا سکیں۔ جو ایڈمنسٹریشن ہے یونیورسٹیز کی ہو یا کالجز کی ہو، اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کی جو ہائر مینجمنٹ ہوتی ہیں یوزلی دے آر نان ایکیڈیمکس، ان کو ایکیڈیمک ہونا چاہیے
تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ نیچے جو انہوں نے پالیسی امپلیمنٹیشن کرنی ہے کیا وہ ریئلٹی پر ہے، کیا وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو میٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اور آخر میں پھر پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، ایچ ای سی اور پیرا اور صوبائی حکومتوں سے، والدین کی طرف سے بھی اور اساتذہ کی طرف سے بھی، اور اپیل کرتا ہوں کہ فیسوں میں کیا گیا اضافہ واپس لیا جائے، اور جو بے گناہ بچوں کے اوپر لاکھوں کی بل بنا کر بھیجے جاتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کی طرف، ان کی مانیٹرنگ کرنے کا بھی کوئی ادارہ قائم کیا جائے، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان نے، صوبائی حکومت نے اضافہ کیا ہے اساتذہ کی تنخواہوں میں، وہ ان اداروں نے جنہوں نے نہیں دیا ان سے اپیل کرتے ہیں کہ عذرائے کرم وہ اساتذہ کے اوپر رحم کریں۔ اس مہنگائی کے دور میں ایسا نہ ہو کہ استاد بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے، اس کا جو بنیادی حق اس کو حکومت نے دیا ہے اس کو دیا جانا چاہیے۔ اگلے پروگرام میں ملیں گے اسی مسئلے کی مزید جہتوں کے ساتھ، اور وہ ہمارا موضوع ہوگا پاکستان کا نیشنل کریکلم اور اس کے اندر موجود کچھ خامیاں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھتے رہیے پاک ایڈ، اور اگر آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کیجئے گا، تاکہ آپ کے اور میرے بچوں کی فی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ در حقیقت آپ کی اور میری ذہنی اور معاشی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے، تاکہ ہم اس کو کم کر سکیں۔